حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کے دروازے کھلائے، زمزم شریف نہ سارے نو توتا، تصویراں مٹائیاں، اندر وڑ کے 2 رکعت نماز پڑھی، چواں کونے چ اللہ اکبر دے نعرے مارے اور دروازے کھڑو کے آ کے پھر اعلان کیتا۔ کوئی غرور دا کلمہ نہیں، کوئی کریڈٹ نہیں، میں آ کیتا۔ یہ تو میرے تو ورگا کم در ہوندا جاندا رہا، میرے کو کم نہیں۔ حضور نے آکھیا لا الہ الا اللہ وحدہ نصر انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ تو سوا کوئی نہیں مالک مختار، انہیں اپنے وعدے سچے کر دیتے تے اپنے بندے دی مدد کی تھی تے لشکراں نوں شکست دے ان گنت فوجاں برباد کر کے رکھ دیتیاں، اپنے ایک تنہا بندے دی مدد نہیں کی تھی۔ آج میرا غلبہ ہے، دشمن جڑے ہو قیدیاں دی حیثیت نہ کھڑے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تو جو سمجھا وہ ایک موقع دی گل سی تھوڑا، یہ انشاءاللہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پورے دین کو غالب کروں گا۔ دیکھتے رواہ مسلم وغیرہ یہ حوالہ دیتا۔ ہوں اگے آدھے ہور حدیثاں بھی لکھاں، ان اللہ زوال الارض فرائت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ما زوی لی منها۔ رواہ مسلم ابو داود والترمذی وابن ماجہ واحمد من حدیث ثوبان واحمد من حدیث شداد بن اوس۔ اجے کم بڑا باقی ہے، فکر کوئی نہ کرو تسیں، کیا اللہ تعالیٰ نے زمین ساری نو میرے لیے سمیٹ دیتا، جب میں نقشہ ہوندا یا گلوب ویندے نا، اس طرح اللہ نے ساری زمین میں اکٹھا کر کے مینوں دا نقشہ بکھایا مشرق تو مغرب تک، اور نال مینوں دی خبر دیتی بے جنی زمین تیرے لیے سمیٹ دیتی نا گلوب، یہ سارے علاقوں تک تیری امت دی بادشاہی پہنچو۔ اجے تے چائنا تے جاپان تے کتنے رہندے ہیں، اور یار ہے سارے کام لینے چاہیے، کافران اور دوستی ساری انہوں دی کوئی نہیں، سارے مطلب دے بندے ہیں، وہ بھی وہدے بھی سانوں فلانا کافر نہ چپ جائے، اپنی لوڑ نہیں۔ کافر مومن دا مسلمان دوست نہیں ہو سکتا تے رب دا، مگر اللہ دے رسول آکھیا فکر نہ کرو، رب مینوں سمیٹ کے ساری زمین وکھاتی ہے مشرق مغرب تک، تے میری امت دی سلطنت انہاں سارے علاقوں تک پہنچو گی جڑے اللہ تعالیٰ نے مینوں دکھائے۔ اجے بہت تھوڑے علاقوں سے حکومت ہے، تیسرا حصہ ہی ہونی مسیح پوری دنیا بالکل اللہ دے فضل و کرم نہ ساری دنیا اندر پھیل جانا۔ اگلی حدیث پاک بھی ہے، یہ بارے فرمایا یبلغن ھذا الامر ما بلغ اللیل والنہار، کہ جتھے تک دن اور رات جاندے آؤندے نا اتھوں تک یہ دین پہنچنا۔ ولا یترک اللہ بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ ھذا الدین، نہ گارے دا بنیا کوئی مکان رہنا تے نہ والاں دا بنیا کوئی خیمہ رہنا، یعنی جنگلاں تک دے رہن والے اور دیہاتاں دے اتھے بھی یہ دین داخل ہو جانا، اللہ نے کر دینا بعز عزیزن اور بذل ذلیل، پاویں تو کوئی عزت پا جاوے تے پاویں ذلیل ہو کے دے سامنے چک دے۔ عزن یعز اللہ بالاسلام، عزت اس طرح بھی کلمہ پڑھ لوے تے مسلمانوں دا بھائی بن جائے عزت ہو جائے، وذلن یذل بالکفر، تے کافر روے تو پھر متحد ہو جائے، حکومت مسلمان کرن گے رعایا بن کے پھر غلام بن کے رہن۔ اخراج الحاکم مساو۔ اگے پھر فرماؤندے ہیں نبی قبیل قالا کنا عند عبداللہ ابن عمرو بن العاص وسہیل ای المدینتین تفتح اولا القسطنطینیہ اور رومیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماؤندے ابو قبیل آندے سی انہاں دے کول بیٹھے سی، سوال ہویا عبداللہ 2 شہر جڑے ہیں قسطنطینیہ تے رومیہ، رومیہ یہ ہے جڑا اٹلی دا دارالحکومت ہے جتے پوپ ہے، تے قسطنطینیہ تو مسلمانوں دے قبضے مگر اس وے نہیں سی۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص نوں پوچھیا سی کہ انہاں 2 شہراں چ کیڑا شہر جڑا پہلا فتح ہونا، قسطنطینیہ فتح ہونا یا روم فتح ہونا؟ فدا عبداللہ بصندوق لہو حلق، تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے پھر ایک صندوق منگوایا، بکسا جنوں لوہے دے ہلکے سی، وہ اٹھا کے لیاندے، قال فاخرج منہ کتاباً، وہ چو کتاب کڈی پڑھیا، پھر قال فقال عبداللہ بینما نحن حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکتب، اس وے کیا کہ اسی رسول کریم علیہ السلام دے گرد بیٹھے سی تے جو کچھ حضور فرماؤندے سی لکھدے سی۔ یہ حدیث پاک جڑی رہتا ہے تو علامہ اربانی صاحب فرماؤندے یہ بھی لوگ جڑے ہوندے نہیں جی حدیثاں دا چیتا مسلمانوں بہت بعد چ آیا،
یعنی ایسا ایک مردود گروہ پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے، اپنے آپ کو آدھے اسی قرآن دے بڑے منن والے، قرآن لینا چاہیے، حدیث نہیں لینی چاہیے. یعنی یہاں دے خیال دے رسول پاک نا معاذ اللہ اور میری کی حیثیت ہے؟ ہاں میں سراپا نجس. میری ایک گل لوگ ریکارڈ کرن رہا ہے، رسول پاک جہدے بارے امت جانتی سی بھی آخری نبی اور یہ بعد کوئی نبی نہیں، لوگوں کو کسی خیال ہی نہیں سی بھی نبی دی کوئی گل یاد کی ہے، 200 سال بعد چیتیا ہے. اور کافرو گل کر لگا کو حیا کرو. اتنے قائد اعظم اقبال دے لوگوں نے کلمات اور دے مکتوبات دے وہ نہیں گم ہون دیتے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اینی قدر بھی نہیں سی امت دے. اے عبداللہ آندے اسی حضور دے گرد بیٹھے سی، حضور فرماؤندے سی، اسی لکھتے سی. اس تو حدیثاں جڑے لکھن والے سی نالوں نال لکھتے سی، قرآن دی طرح لوگ دی حفاظت کرتے سی. بھی کوئی نبی آنا ہوں انشاءاللہ وہ بھی جدوں حضور دا نام عاقب آنا وہ تشریح کرنی ہے. دجالی فتنے نے بھی بہت گمراہ کرتا. اور پرسوں میرے ایک دوست ابو بکر برطانیہ جو نے کہا یار ساڈا اتنے کہل حدیث دا بھتیجا قادیانی ہو گیا. دکھ ہویا کہ بجائے لوگ علم سکھن دے اور انہوں دی گمراہی تو نجات پاؤن دے نویں پھستے جاندے. نہ مہدی نہ مسیح نہ عیسیٰ نہ امام، مسلمان بھی ہے نہیں، بے غیرت کافران دے ایجنٹ اور چوڑی چوکر جتھے جتھے مسلمانوں دی حکومت انہوں نے برباد کرنے والے امام بنے پھر دے. مہدی دنیا اسلام دی حکومت قائم کروں گا، یہ انگریزاں دی ساری عمر خوشامد کر کے. ایک کتاب نہیں جہد مرزے نے اس گل ناغا کیتا ہوئے کہ برطانوی حکومت خدا دا سایہ تے اللہ دی رحمت ہے دے خلاف دل چی سوچنا برا. تے اشتہار باقاعدہ لکھا کھانے بنا کے بے جڑے لوگ ملک سے آزادی چاہتے ہیں میری جماعت خفیہ مینوں انہوں دے نام پتے دے تاکہ میں انگریز حکومت نوں دساں پیا ملک کی آزادی. یہو جہ کرداراں تسی آندے بے غیرتاں بے حیاواں نوں کافراں دے ایجنٹاں نوں کہ امام ہے. یہو جہ مہدی دے کروڑاں لعنت مہدی او جدوں آؤ گا تو پوری دنیا مسلمانوں نوں پھونک دے گا کہ اٹھو اور اس دنیا نوں بدل دیو. جس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار. جدوں اٹھیا وہ نظر نہیں وہ تقریراں نہیں دنیا دیا نگاہ پھیر دینیاں کہ مسلمان اور کافران دے زیر سایہ رہن رہے. ہاں اینی جرت دے گا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. کوئی امام نہ مانو تنا دی بیعت کر جڑا آندا جو ہو رہا ٹھیک ہے، جڑا وقت دا حکم دا ساتھ دیو وہ کافران دا ایجنٹ ہے، دین اسلام دا دشمن ہے. مہدی او امام او جڑا مسلمانوں آکھے اٹھو جو کلمہ محمد دے کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں غالب کرو. اے قرآن اور رسول اللہ دا دین الماریاں بند تے انساناں دے آرڈیننس اور قانون حکومت کرن. اس تو فرمایا امام او انہوں منی ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. یہ نہ آکھے کہ نہیں جو ٹھیک ہے اتنے مطمئن رہو، ایک تو بیزار کر اگ لا دے کہ تو گندگی دے چہر تے بیٹھا کفر راج کر رہے اور تو مسلمان ہو کے آرام نہ بیٹھا. بیزار کرے فتنہ ہے ملت بیضا امامت اس کی. اے مرزے نو آکھیا سی یہو جہا بندہ امام مہدی بن جائے تو مسلمانوں کی قیامت سمجھو. فتنہ ہے ملت بیضا امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. مسلمانوں نے غلامی سکھاوے کہ کافر راج کرن تے ملکہ وکٹوریا ملکہ معظمہ تو دی شان قصیدے لکھے. خدا دے پیغمبر تنہا ابراہیم علیہ السلام نمروز نہ جا ٹکر رہی ہے. اسے ابراہیم علیہ السلام کو کہڑی فوج ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون لاٹھیاں کوٹ تے سر موڈیاں تے کمڑی ہے تے جا کے فرعون نو آکھیا بندہ بن جا. اس تو اللہ دے پیغمبراں دا نمونہ ہی ہے ظالماں نوں للکارو. اور غلامی دا سبق دین والا امام بن جائے مہدی، توبہ توبہ توبہ. یہ تو قیامت آ گئی. بے رہی صحیح کسر بھی مسلمانوں کی کرنا چاہتا بھی انہوں نے جڑی غیرت سی پورا بھی ختم کر دیو تے انہاں نوں بنا دیو چیلے پہ جو کافر آندے بے سلام کری جاؤ. یہو جہ امام یہو جہ مجدد ملعون ہے، شیطاناں دے ایجنٹ ہے. مہدی وہ ہوگا جڑا دنیا نوں ہرا دوں گا. ارے بھی کئی لوگ اٹھتے جی مہدی کا نہ ذکر کرا کہ وہ اقبال غریب آندا جان دے خدا دے بندہ ایک مہدی تے آسرا مسلمانوں دا تو یہ بھی کو ہونا چاہنا. باقی جڑے آندے نا نہیں امام مہدی آؤ گا کروں گا وہی جھوٹے. تسی کرو تیاریاں کرو، پڑھو لکھو، اصلے تیار کرو، علم پھیلاؤ. تیار تے ہو پہ آوے تو لیڈرشپ سنبھال لوے. انہیں کوئی پھوک تے نہیں مارنی، ایک لیڈر ہی ملنا نا کہ ہوئے ہونے لوگ تیار قائد آ جانا. انہیں باغ ڈور سنبھالنی، صحیح نگرانی کرنی، کام ہو جانا سیدھا. جدو بنے کچھ نہیں پلے ہی نہیں مہدی کو کوئی ایسی شے نہیں جہاں آ کے نا ایویں پھوکا نہ کم بنا دی. وہ پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے اے وہ
مینوں یہ غلام پرویزر انہاں سارے دی عقل تے رونا ہوا ایک پاسے دھیان دے بھی دنیا نے دھکے کھا کے آخر اسلام ول آنا، یہ پرویزی بھی آندے کہ یہ سارے ازم لوگوں نے ازما لینے، سوشلزم بھی، کمیونزم بھی، سرمایہ